حضرت حسن کی صحابت، حضور کے اہل بیت کی صحابت سنانے لگا ہوں کہ آپ کتنے سخی تھے کہ حضور کا گھرانہ ہو سخی نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا ہیں۔ کیا بات ہے حضرت حسن، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم، آپ حج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں۔ جب حج کے سفر کے لیے روانہ تھے تو رستے میں جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، تو دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا کی جھونپڑی نظر آئی۔ اس کہتے ہیں کہ چلتے ہیں اس جھونپڑی میں، دیکھتے ہیں کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ جب اس جھونپڑی کے پاس پہنچے تو دیکھا بڑھیا ہے، بڑھیا سے کہنے لگی بڑھیا کچھ پینے کو ہے؟ بڑھیا کہنے لگی کچھ پینے کو تو نہیں ہے، آپ ایسے کریں کہ ایک بکری باہر باندھی ہوئی ہے تو آپ اس کا دودھ لے لیں اور پی لیں۔ آپ نے ان کا دودھ لیا اور تناول فرما لیا۔ پھر حضرت حسن کہنے لگے کہ ہمیں بھوک بھی لگی ہے، تو بڑھیا کہنے لگی کھانے کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ایسے کریں یہ جو بکری ہے اس کو ہی ذبح کر لیں، آپ بڑے سونے نوجوان ہیں تو مجھے منع کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ ایسے کریں اسے ہی ذبح کر لیں۔ جب اس کو ذبح کیا گیا تو اس کو آپ نے سب نے تینوں نے تناول فرما لیا، تو پھر حج کے سفر کے لیے چلے گئے۔ تو بڑھیا کا حامد آیا تو آ کر کہنے لگا کہ کہاں گیا ہے، بکری کہاں گئی ہے؟ ہمارے پاس ایک بکری تو تھی، تو جو ہمارے پاس سامان تھی وہ بھی ختم ہو گئی، آج میرے پاس کچھ ہے بھی، میں کچھ کما کے بھی نہیں آیا، تو تم نے وہ بکری کہاں کی ہے؟ کہا وہ نوجوان تھے، بڑے سونے تھے، دل نہیں کیا نہ کرنے کو، تو میں نے ان کو کہا کہ یہ بکری ہے یہ کھا لو، میرے پاس اور کچھ سامان نہیں ہے۔ تو وہ جاتے جاتے ایک بات کہہ گئے ہیں، انہوں نے کہا بڑھیا تو نے ہماری خدمت کی ہے، جب کبھی ہماری ضرورت پڑی تو مدینے آ جانا، تمہیں پتہ لگے گا حسن و حسین کون ہے۔ اتنا وہ کہہ گئے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ بڑھیا کے پاس وہ جھونپڑی بھی نہ رہی اور بڑھیا چلتی چلتی مدینے پہنچ گئی۔ بڑھیا اس واقعے کو بھول چکی تھی، تو حضرت حسن نے جب اس بڑھیا کو دیکھا تو پہچان گئے اور کہنے لگے بڑھیا مجھے پہچانا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہا آپ نے نہیں پہچانا، ہم پہچان گئے۔ حضور کی آل کے ساتھ کوئی محبت کرے اور وہ بھول جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں پہچان گیا ہوں، اب آپ میرے ساتھ آئیں، میں وہی ہوں جس کو آپ نے دودھ بھی دیا تھا اور بکری کا گوشت بھی کھلایا تھا، آپ آئیں۔ جب بڑھیا آپ کے ساتھ گئی تو آپ نے 1000 درہم دیے اور 1000 بکری دی۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار جن کو پیسہ ہوئے وہ فقیری نہیں ہوتی، کتوں آئی چیزاں؟ فقیری کتنے؟ فقیران دے بادشاہ ہیں، امامہ دے بادشاہ ہیں، امت دے بادشاہ، امت دے سردار۔ حضرت تفسیر نعیمی میں حضرت احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کو اپنے مال کمانے کے لیے طرف دھیان کرنا چاہیے، کیونکہ غریب بندہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو کھاتا ہے۔ تسی دوستو بندہ نماز پڑھتا رہے پچھو بیگم دی باز آ جائے پیمپر ختم نے نماز کدھر گئی، آٹا کوئی نہیں گھر، نماز نہیں پڑھنا ہونی، اس وجہ سے چاہیے کہ ہر شے کرو پر کمانا بھی نہ ضرور ہے۔ فقیری یہ نہیں کہ ہمیشہ مسلح پہ کھلوتے رہو، فقیری حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ اگلا بندہ تو اگلے نہ آواز ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میں عبادت کرنا ہے، اس عبادت کا کی فائدہ، پھر ذرا اخلاق ہی نہیں ہے اچھا ہے، سارے عرشہ تباہ کر چھڑنے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش ہیں۔ تو آپ سنیں جب حضرت حسن کے پاس گئی تو حضرت حسن نے کہا ہے بھائی میرے پاس سے تو لے رہی ہیں، اگلی بات سن، آگے حضرت حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے پاس بھی جا۔ آپ نے اپنے غلام کو ان کے ساتھ بھیجا۔ جب مائی ان کے گھر پہنچی تو حضرت حسین کہنے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ حضرت حسن نے پہلے کتنا دیا؟ تو غلام بتانے لگا 1000 درہم دیے ہیں اور 1000 بکریاں دی ہیں۔ آپ نے کہا میں بھی 1000 درہم دیتا ہوں، 1000 بکریاں دیتا ہوں ہیں۔ آپ دیکھیں پھر حضرت حسین کہنے لگے اے مائی حضرت عبداللہ بن جعفر بھی ہیں، ان کے پاس جانا، ان سے بھی کچھ لینا۔ جب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے صحیح حضرت عبداللہ بن جعفر کو کہا جاتا ہے،
جب ان کے پاس گئے تو آپ نے پوچھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1,000 درہم اور 1,000 بکری دی ہے، اتنا نوازتے ہیں کمال کر دیتے ہیں کہ اہل بیت کا دیکھو نوازنا۔ آپ نے کہا میں 2,000 درہم اور 2,000 بکری دیتا ہوں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مدینے میں اس وقت جتنی امیر وہ مائی تھی، مدینے میں کوئی اتنا امیر نہیں تھا ہیں۔ نبی کے ہیں یہ گھر والے، عطا ان کی صحابت ہے۔